السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ہیں پاکستانی اور ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ ہم پاکستان میں ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، اور روز ہم ایک نیا تماشا دیکھتے ہیں، نیا ہم خواب دیکھتے ہیں، یہاں پہ نیا ہمیں خواب دکھایا جاتا ہے اور سراب کیا جاتا ہے۔ ایک طلسم ہوش ربا ہے پاکستان کی جو تاریخ ہے، اور یہ 74 سال کی 73 سال کی جو تاریخ ہے، باقاعدہ ایک طلسم ہوش ربا ہے۔ آپ دیکھیں، حیران کرنے والی، پریشان کرنے والی ہمارے جو عمل ہیں وہ سمجھ نہیں آتے۔ میاں نواز شریف صاحب کو 6.25 منٹ میں 6 منٹ اور 10 سیکنڈ میں انصاف مل گیا بغیر آئے ہوئے۔ حالانکہ وہ ملزم نہیں تھے، وہ مجرم تھے، وہ عدالت سے بھی نہیں گئے تھے، وہ گئے تھے جیل سے۔ اب وہ جیل واپس نہیں جائیں گے، اور اس سے پہلے جب وہ آئیں گے تو پھر وہ جلسے بھی کریں گے، خطاب بھی کریں گے، 2 ہیلی کاپٹرز بھی وہاں پہ ان کو لینے کے لیے، 12,000 پولیس کے اہلکار متعین ہو گئے ہیں، راستے میں دیگیں پک رہی ہیں، کرسیاں لگ گئی ہیں۔ یہ سب اس شخص کے لیے ہو رہا ہے کہ جو اس کو ابھی کچھ دیر پہلے پاکستان کی حکومت نے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت نے اشتہاری ملزم کہا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کریں، یہ بھی صحیح ہوگا، اور جب وہ ہوا تو وہ بھی صحیح ہوا ہوگا۔ لیکن آج نون لیگ نے اپنی بھرپور قسم کی الیکشن کی لانچ کر دی، اپنا ترانہ لانچ کر دیا، اور یہ ترانہ میں نے سنا، میں نے تھوڑا سا دیکھا کلپ پی این این کے اوپر، اس کے ابھی کچھ بول چلے تھے خبروں کے بیچ میں، تو میں دیکھ رہا تھا، تو مجھے ایگزیکٹلی وہ سمفونک لگا بڑا، اور میں اس سے زیادہ اب میں کیا کہوں اس ترانے کے متعلق۔ جو میوزک کو سمجھتے ہیں نا پاکستان میں، ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں اشارہ کیا کر رہا ہوں یا کس طرح کی بات کر رہا ہوں۔ بٹ میرے ساتھ موجود ہیں علی گوہر بلوچ، مسلم لیگ نواز کے، بیرسٹر عامر حسین پیپلز پارٹی کے، اور نذیر لغاری ایک سینئر تجزیہ کار ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ علی گوہر بلوچ صاحب، آج جس طرح نواز شریف صاحب کو انصاف دیا گیا پلیٹ پہ رکھ کے، ان کے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ان کو انصاف مل گیا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا، یہ ساری چیزیں جو تھیں کہ ان کو بیل ملنی تھی، ان کی سزا معاف ہونی تھی، نااہلی ان کی ختم ہونی تھی، نیب نے آنا تھا، نیب کو بلایا بھی نہیں گیا، لیکن نیب کا پروسیکیوٹر جو وہ آ گیا۔ اب ایک ہفتہ پہلے جب کسی کو پروسیکیوٹر جنرل لگایا گیا نیب کا، تو اس کے ماتحت لوگ تو آ کے اسی طرح کی بولی بولیں گے نا جس طرح کی اس کو بولنی چاہیے تھی۔ لیکن اینی وے، ہو کیا رہا ہے کہ ملزم یا مجرم جو بھی آپ کہہ لیں، یا قائد کہہ لیں، لیڈر کہہ لیں، جو بھی آپ کی زبان پہ لفظ چڑھا ہوا ہے وہ آپ استعمال کر لیں، وہ پاکستان میں نہیں، طیارے چارٹر ہو گئے۔ ان کو یہ پتا ہے کس تاریخ کو انہوں نے نکلنا ہے، انہوں نے کہاں پہ پہنچنا ہے، لاہور پہنچنا ہے یا اسلام آباد پہنچنا ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں راستے کی، یعنی بیل ہو گئی، ایگزیمپشن ہو گئی، 24 تاریخ تک کی راہداری ہو گئی، نااہلی کی تلوار ہو گئی، یہ سب کچھ ان کے آنے کے سے 2 دن پہلے ختم ہو رہا ہے۔ یعنی کمال کا کانفیڈنس تھا میاں صاحب کا کہ آنے سے پہلے ان کو پتا تھا کہ یہ ساری رکاوٹیں جو ہیں پھولوں کی سیج بنے گی ان کے لیے، ایسے استقبال ہوگا فقید المثال کہ دنیا دیکھے گی۔ مبارک ہو علی گوہر بلوچ صاحب۔ شکریہ مبشر لقمان صاحب۔ بحیثیت صحافی کسی چیز پر، کسی فیصلے پر، کسی پر جو ہے وہ مطلب ظاہر ہے کہ اس کا کریٹیکل انالیسس کرنا، وہ بحیثیت صحافی آپ کا حق بنتا ہے، اور میں اس کا احترام کرتا ہوں، اور بحیثیت مسلم لیگ کے کارکن کے۔ لیکن ایک میری مختصر اس میں یہ گزارشات ہیں کہ جس قانون اور آئین کے تحت یہ سزائیں سنائی گئی تھیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، کس قسم کے مقدمات تھے، اور کس طرح سے جی آئی ٹیز بنی تھی، اور کس طرح سے سزائیں دینے والے ججوں کی پھر آڈیو ویڈیوز آئیں، کس طرح سے 2 2.5 سال جیلوں میں بند رہے، اپنی بیٹی کے ساتھ بند رہے، وہ قید و بند کی صورتیں بھی ساری برداشت تھیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ اور یہاں تو ماضی قریب میں 5 منٹ کے اندر ایک ہی عدالت سے 11 ضمانتیں بھی ہوئی ہیں، وہ ریکارڈ تو خیر ابھی تک کسی نے نہیں توڑا۔ اور ظاہر ہے کہ مجھے آپ کا تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ صحافی ہیں، آپ کسی چیز پر اپنا تجزیہ، اپنی رائے دے سکتے ہیں،
لیکن یہ جو ایک قسم کی راہداری ضمانت یا الٹیمیٹلی تو انہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہے. ظاہر ہے ہم عدالت سے توقع کرتے ہیں ہمیں انصاف ملے گا، اور ہمارے پاس ہمارے اوپر جو مقدمات تھے ہماری لیڈرشپ کے اوپر وہ جھوٹے مقدمات تھے. لیکن مجھے ان لوگوں کی تکلیف کا ضرور اندازہ ہے کہ جو لوگ ہمیشہ نواز شریف صاحب کو تکلیفوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو جیلوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، جن کے کارکنان کو یہ فکر تھی جس لیڈر کے جو کہتا تھا میں اے سی اتروا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، تو یقینی طور پر وہ کسی تکلیف سے گزر رہے ہوں گے اور ان کو اس بات کی تکلیف ہوگی. تو نواز شریف صاحب الٹیمیٹلی الحمدللہ وہ بالکل واپس آ رہے ہیں 21 تاریخ کو. ہماری پارٹی کے کارکنان میں بالکل جذبہ ہے. میں اس وقت بھی اپنے حلقے کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہوں. ابھی ایک مطلب فنکشن سے آ رہا ہوں ہو کر، اور لوگ بالکل ان کے استقبال پہ جاننے کے لیے ہر گلی محلے سے تیار ہیں، اور وہ استقبال کے لیے پہنچیں گے، اور انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا جو ہے یہ ایک بھرپور اچھا بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور علی صاحب پتہ ہے کیا، یقینی ابھی طور میں پر آ رہا ظاہر ہے تھا، نکلا ہوں نا جب میں، تو مجھے ملے دو ایسے حضرات ملے جو میرے ہی کیسوں میں وکیل رہ چکی ہیں پہلے. تو وہ مجھے اتفاق سے، میں یہاں پہ آیا جی ہوٹل کے باہر مجھے مل گئے لابی میں، اور میں نے کہا مجھے جلدی ہے بھاگنا ہے. تو ان کو میں نے بھاگتے بھاگتے پوچھا، میں نے کہا شاہ جی، ایک ان میں سے شاہ جی ہیں، میں نے کہا شاہ جی میں 9 سال سے آپ میرے کیس لڑتے رہے، اور میری تو بائیو میٹرکس جو ہے اس کے لیے میرے اوپر 2 دفعہ آپ نے نان بیلیبل وارنٹ نکلوا دیے تھے کہ نہیں آنا پڑے گا لاہور سے ورنہ وہ نہیں ملے گا. میرا جو ضمانتی تھا وہ اس کے بھی بائیو میٹرکس ہوئے، اور کیش مجھے 2 لاکھ روپیہ لا کے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع بھی کرانا پڑا. سب کچھ ہوا. یہاں مجرم ہے، ملزم بھی نہیں، وہ آتا بھی نہیں ہے، وہ بائیو میٹرکس عطا تارڑ صاحب کر لیتے ہیں، اور اللہ اللہ خیر صلاح. کمال تو ہے ویسے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل مجھے یاد ہے کہ اگر آپ کو شاید نہ یاد ہو، ایک دن آپ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے اسلام آباد میں بھی آپ کے پاس کھڑا تھا. لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ آپ ایک اور ہمارے صحافی دوست ہیں ان کے ساتھ میڈیا ٹاک کر رہے تھے، اور اس وقت آپ کو شاید سزا سنائی گئی مطیع اللہ تھی، جان کے ساتھ. اور آپ اس کی مطیع اللہ جان، میں آپ کے ساتھ ہی کھڑا تھا. تو بات یہ اور ہے میں کہ اسی اس کیس وقت کی بھی بات وہ کر رہا توشہ ہوں، بائی خانہ دا کا وے، اس کیس میں لگا ہوا میرے تھا. ضمانتی کے بھی بائیو جی میٹرکس ہوئے جی تھے. میری گزارش تو سن لینا. تو میں آپ کے پاس ہی کھڑا تھا اس وقت، میں توشہ خانہ کیس کا کمپلیٹنٹ تھا. تو بات یہ ہے کہ اسی کیس کے اندر آپ کو سزا سنائی گئی. آپ نے بالکل کہا جو پروسیس آپ نے بتایا یقیناً ٹھیک بتایا ہوگا، لیکن سزا کے باوجود آپ جیل میں نہیں گئے. ظاہر ہے آپ کو عدالت سے انصاف ملا، آپ بھی کہتے ہوں گے کہ مجھے انصاف ملا. ہو سکتا ہے کوئی مجھ جیسے ناقدین جو ہیں وہ یہ کہتے ہوں کہ نہیں، خدا نہ خواستہ جو آپ کے مخالفین ہوتے ہیں، کو آپ کے ناقدین یہ بھی کہتے ہوں کہ مبشر نہیں، لقمان اس میں کو ہو نہیں جو سکتا تھا، ہے اس کی وہ وجہ آپ انصاف تو یہ یہ جو تھا. سول کیسز ہوتے ہیں، جیسے نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں علی صاحب، میں پہلے دن ایک بات سمجھا رہا تھا کہ محترم چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہیں انہوں نے ذرا نلائکی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اگر وہ وہاں پہ کہتے جسٹس دلاور کو کہ ہمیں بیل دیں، ہم نے سپیریئر کورٹ میں جانا ہے 7 دن کے اندر، تو بائی لا ان کو دینی تھی وہ بیل، اور پھر ان کو جانا تھا، اور ان کی کوئی اریسٹ نہ ہوتا اس پہ. ان کو اپنا قانون نہیں پتا تھا، یہ لڑائی جھگڑا کرتے رہے ہیں، بس یہ فرق تھا. میرے وکلاء اچھے تھے، ان کو قانون پتا تھا. دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ معیار ایک ہونا چاہیے. یا تو ہم عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کریں. جب نواز شریف صاحب کو جھوٹے مقدمے میں سزا سنائی گئی تھی، اس بات کے تو آپ گواہ ہیں کہ ان کی اہلیہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی. اس وقت بھی ان کی اہلیہ کی وہ تھی، بیماری پر بھی تمسخر اڑایا جاتا رہا ہے کہ نہیں اڑایا جاتا رہا. اس وقت بھی وہ اور بائی دا واپس وے وہ غلط پاکستان میں تھا، آ کر انہوں نے عدالتوں کے انتہائی آگے سرنڈر کنڈیمیبل کیا تھا. تھا. اور میں نے آن ایئر بھی میں نے میری معافی گزارش سن مانگی، لینا. کیونکہ ہم لوگ بھی اس کا حصہ تھے. نہیں، میں معافی مانگ رہا ہوں اس کی، کیونکہ ہم لوگ بھی اس کا حصہ تھے، اور وہ غلط بات تھی. دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں میں وہی گزارش کر رہا ہوں. چلیں، آپ کا بڑا پن ہے، آپ نے پروگرام میں دوبارہ اس چیز کا اظہار کیا، کوئی بھی ہو.
ہم نے آج تک کسی کی بیماری کا میری ذات نے کم از کم، اور میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این کی لیڈر نواز شریف صاحب نے یا مریم صاحبہ نے کبھی کسی کی بیماری کا شاید تمسخر اڑایا ہو، لیکن معذرت کے ساتھ ان کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی ہوتا رہا۔ عمران خان کو چوٹ آئی تھی، نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہے، الیکشن کمپین اپنی ایک دن کے لیے معطل کر کے ہاسپٹل میں ان کو پوچھنے کے لیے گئے۔ نواز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم بنے بحیثیت اپوزیشن لیڈر کے، چیئرمین پی ٹی اپوزیشن لیڈر تھے، نواز شریف صاحب ان کے گھر گئے تھے ٹائم لے کر، اور انہوں نے کہا تھا کہ آئیں اکٹھے چلیں، اس ملک کی خدمت کریں۔ کچھ روایات ہونی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر جھوٹے مقدمات میں ہم جیلوں میں بند رہے تو پھر تو یہ میں مانتا ہوں، جھوٹے مقدمات میں ہم جیلوں میں بند رہے، یہ میں مانتا ہوں کہ میاں صاحب نے ہمیشہ رواداری کا مظاہرہ کیا ہے، یہ میں مانتا ہوں، اور وہ چیئرمین تحریک انصاف نے بالکل بھی نہیں کیا۔ روادار ہماری یہ دوست ہی بڑے ہیں، بیرسٹر عامر حسن سے، آپ کو پتہ ہے سر عامر حسن صاحب دیکھیں رواداری میں کتنی دیر سے چپ بیٹھے ہیں، آرام سے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اب ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، اور وہ لوگ فارغ ہو چکے ہیں الیکشن میں۔ عامر صاحب آپ الیکشن میں نا پیسے کم خرچیے گا، آپ لوگ پیپلز پارٹی والے جو ہے۔ بہت شکریہ مبشر صاحب۔ پیپلز پارٹی کو نہ تو کبھی وہاں سے اشاروں سے ہم نے نہ اشاروں کنایوں میں باتیں کی ہیں اس گھر کے ساتھ، اور نہ ان کے اشاروں کے محتاج ہیں۔ 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ 11 سال کی طویل ترین اور بدترین آمریت کے بعد اقتدار ملا، تو محترمہ کو کسی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل نہیں تھی۔ ہمارے خلاف آئی ایس آئی چیف، آئی جے آئی اور اتحاد بنا رہے تھے، صحافیوں میں اور لیڈروں میں پیسہ بانٹ رہے تھے، پیپلز پارٹی کو کمزور کر رہے تھے۔ تو ہم اس وقت بھی اقتدار میں آئے تو ہم نے کبھی بھی یہ چاہا نہیں ہے۔ باقی پی ایم ایل این والے ہمارے دوست ہیں، میاں صاحب جم آئیں، خوش آمدید، ان کا اپنا ملک ہے، ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ میاں صاحب ایک خوش نصیب شخص ہیں، اور ان کی یہ خوش قسمتی کی ایک وجہ ان کی عدلیہ میں بیٹھے دوست ہیں، اور ایک ہمارے دوسرے اداروں میں بیٹھے دوست ہیں۔ دیکھیے پاکستان کے اندر اگر تو ہماری کوئی جنگ، ہمیں اچھے لگتے ہیں جب یہ دوست ہمارے ساتھ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بناتے ہیں، مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بناتے ہیں، پھر انہیں یاد آتا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، پھر یہ اپنی تقریروں کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے واقعات کے ساتھ سجاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس وقت دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم انہیں ساتھی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب یہ وہ والا کھیل نہیں کھیلیں گے جس کے خلاف یہ آج کل باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب یہ دوبارہ وہ کھیل ہونے لگتا ہے تو ہم کوئی تنقید نہیں کرتے۔ ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کھیل دوبارہ ہوگا تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اگر مبشر صاحب پروجیکٹ آئی کے 2017 میں آیا تھا تو وہ بری طرح فلاپ اور ناکام ہوا، تو پروجیکٹ ایم این ایس 2023 کیسے کامیاب ہوگا؟ اگر کل کا مرزا، کسی کے مرزے کے لیے سونیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، اس مرزے کے لیے سارا ماحول بنایا گیا تھا، تو وہ مرزا بھی صاحبہ مروا دیتی ہے تو یہ مرزا بھی صاحبہ مروا دے گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اب تکلیفیں تو اٹھاتے ہیں نا لگاری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہیر رانجھا جب ملے نا فائنلی، تو وہ ہیر نے اپنا وہ جو ہے نا اس کو شکایت کی رانجھے کو، کہتی دیکھ میں تیرے چکر سے کڈی بدنام ہو گئی ہیں، تو رانجھے نے کہا میں تیرے چکر سے کوئی ڈاکٹر بن گیا۔ تو یہاں پہ صاحب کس کو عزت مل رہی ہے؟ آج تو عدالت کے اوپر جو سب کچھ ہو رہا ہے اور جو ہونا ہے ابھی عدالتوں کے اوپر، آج کے فیصلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کی ساکھ کس سے بحال رہے گی؟ یاد کرتا ہوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہوا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہو چکی تھی، اور اس کے بعد مولانا ابوالعلا مودودی کے بیٹے حیدر فاروق مودودی کی شادی ہوئی تھی۔ ان کی شادی کے رات ہمارے ایک دوست نے ان کا انٹرویو کیا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ انٹرویو کبھی بھی شائع نہیں ہوا۔ ان زمانے میں تو ٹی وی نہیں تھے، اخبارات ہی ہوتے تھے، کیونکہ وہ جنرل ضیاء کے دور میں سیاست پر اور سیاست کے کسی بھی عمل پر
पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन वो इंटरव्यू अगर किसी के पास हो, वो अभी भी रिकॉर्ड हो, तो वो तारीखी इंटरव्यू था हैदर फारूक मौदूदी का, मुझे अब भी याद है। उसने कहा कि मैं सुरखरू हूँ और मैं हमेशा सुरखरू रहूंगा और मैं फख्र से अपना सर बुलंद रखूंगा कि मेरे वजीर आजम ने गर्दन नहीं झुकाई, मेरे वजीर आजम ने सरेंडर नहीं किया, मेरे वजीर आजम ने फांसी के तख्ते पर चढ़ना कबूल किया और उसने किसी भी किस्म के समझौते से इनकार किया। मुझे अफसोस है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे अफसोस है, एक बार नहीं 2 बार अच्छा मौका मिला कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के बड़े हीरो बन सकते थे। उन्होंने वो रास्ता अख्तियार किया जो आज से 5 साल पहले उनके मुखालिफ ने अख्तियार किया था, और बिल्कुल वही का वही रास्ता उन्होंने अख्तियार किया जिस रास्ते पर उनके मुखालिफ ने चलकर उनके साथ ज्यादती की थी। और मैं कहता हूँ कि ज्यादती की, मैं कहता हूँ उनके साथ जुल्म हुआ था, लेकिन यार अपने पाँव पर खड़े तो हो, अपने कदम पर तो खड़े हो ना आप। ये क्या बात हुई कि जब आप पर मुश्किल वक्त है आप छुड़े आते हैं कि अपना वर्कर भी भुगते और अपना मुल्क भी भुगते, लोग भी भुगते, वोटर भी भुगते, मैं तो जा रहा हूँ, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय। ये नहीं होता है, सियासत इसका नाम नहीं है। आपका बेपनाह बड़ा इस्तकबाल होगा, लेकिन वो इस्तकबाल नहीं होगा जिसमें वालिहानापन शामिल हो, जिसमें इश्क शामिल हो। मैं कहता हूँ सियासत में ये महबूब बन सकते थे, उन्होंने अपने रास्ते को खुद खोटा किया, उन्होंने अपनी मंजिल को खुद खोटा किया। मैं नहीं मानता हूँ कि वो एक हीरो के तौर पर आएंगे और एक ऐसे बड़े हीरो के तौर पर आएंगे जिसके लिए लोग अपनी आंखें बिछाएंगे। उनको पता है कि जनाब वो सब कुछ करके आ रहे हैं, वो किंग्स पार्टी के एक सरबराह के तौर पर आ रहे हैं, वो मंजूर नजर बनकर आ रहे हैं, वो प्यारे बनकर आ रहे हैं, राज दुलारे बनकर आ रहे हैं। मेरा इनका उनके साथ बहुत एहतराम का रिश्ता है, मुझे बहुत इज्जत है उनकी मेरे दिल में, और वो बहुत इज्जत देते हैं मुझे हमेशा। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, वो जमकर खड़े तो होते, वो ऐसे ही आ जाते हैं किसी समझौते के बगैर, किसी डील के बगैर। ये जो कुछ हम सामने देख रहे हैं, ये जो कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, इस तरह तो ना होता। आप मुश्किल तो झेलते, अब उस वक्त भी ना जाते। आज से 3-4 साल पहले जब चले गए थे, 6 महीने तो और रहते, 1 साल तो और रहते, कब तक रखा जाता है इनको जेल में? वो कैसे, वो जो सियासी माहौल बनता वो इतना बड़ा माहौल होता कि दुनिया देखती कि क्या सियासी माहौल बनाए उन्होंने। अब वो आ रहे हैं, जम आए, बहुत बड़ी जिंदगी पाएं, और बेशक लगता है कि वो बन भी जाएंगे वजीर आजम, लेकिन 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर हम होंगे बहुत अफसोसनाक सूरत हाल में, और फिर होगा कि हम देख रहे होंगे कि फिर वो सारा कुछ जो रिवर्स हो रहा है जो उससे पहले उनके साथ हो चुका है, 1 बार नहीं 2 बार हो चुका। नज़ीर लगारी, बैरिस्टर आमिर हसन और जनाब अली गौर बलोच साहब, आप तीनों मेरे लिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं आपके पास दोबारा, यहीं से शुरू करेंगे सिलसिला। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अली गौर बलोच, बैरिस्टर आमिर हसन और नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ ही हैं। अली गौर बलोच साहब, मियाँ साहब का अब जो एहतसाब का बयानिया है वो तब्दील हो गया है या वही है? देखिए, बात ये है कि मियाँ साहब अपना जो बयानिया है वो कल मेरा ख्याल है अब जलसे में, परसों सुबह वो ऐलान करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये तो जो मियाँ साहब का बयानिया है वो पूरे पाकिस्तान का बयानिया है। अगर हम अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए कोई ऐसा रास्ता अख्तियार नहीं करते कि जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, तो मैं समझता हूँ कि हम मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए वो नताइज हासिल नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त चूँकि पाकिस्तान संगीन मुआशी मुश्किलात का शिकार है, शदीद बहरानों का शिकार है, और इसके लिए अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग करनी होगी, मईशत के ख़िलाफ़ जंग, जो दरपेश मसाइल हैं उनको एड्रेस करना होगा। और बाकी ज़ाहिर है कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं करते तो फिर इस किस्म के वाक़यात पाकिस्तान में अपनी तारीख़ दोहराते रहते।
تو یقینی طور پر فائنلی تو میاں صاحب اپنا بیان جو ہے وہ عوام کے سامنے اپنا نقطہ نظر 21 تاریخ کو رکھیں گے اور اس میں وہ کھل کے اظہار کریں گے. ظاہر ہے ہمیں پرسوں تک کا انتظار کرنا چاہیے. جو ان کا بیانیہ ہوگا وہی پارٹی کا بیانیہ اور وہی میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ. یعنی پارٹی میں مشاورت نہیں ہوتی, فرد واحد نہیں, پارٹی میں یقینی طور پر مشاورت پارٹی کا. دیکھیں نہیں ظاہر ہے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور انہوں نے اپنا ایک بیانیہ فائنلی دیا تھا. اس میٹنگ میں ہم موجود تھے اور وہ مشاورت کے ساتھ ہی دیا تھا اور اس کے بعد ابھی تک انہوں نے اپنا کوئی دوسرا بیان جاری نہیں کیا. تو جب تک ان کا بیانیہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ جاتا تو میں تو اسی بیانیے سے اتفاق کرتا ہوں جو میاں صاحب نے دیا ہے اور میں اسی بیانیے کا قائل ہوں. رائٹ. اور میں بالکل آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بالکل اگر ہم احتساب کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں تو میں تو آپ کے پروگرام میں برملا اظہار کر رہا ہوں تو پھر ہم مستقبل میں بھی پھر اس طرح ہوتا رہے گا. پھر کوئی نیا پروجیکٹ لانچ ہو جائے گا, پھر پاکستان کی خدا نخواستہ معاشی مشکلات شروع ہو جائیں گی. اور اگر ہم نے مناصل قوم آگے بڑھنا ہے تو پھر ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو کس طرح سے چلانا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اور شاید یہ موضوع وقت ہے کہ جس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر اس بات کا تعین کریں کہ پاکستان کو ہم نے درست سمت لے جانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے. باقی بیرسٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے اور میں ان کی بات غور سے سن رہا تھا, میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم لوگ اپوزیشن میں بھی اتحاد میں رہے, پھر حکومت میں بھی ہم اتحاد میں رہے اور مناسب نہیں لگتا وہی ہم پہلے سیاسی روایات کی بات کر رہے ہیں. تو سیاسی روایات میں یہ نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے الیکشن کے بعد پھر ہم کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہوں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ میں اور بیرسٹر صاحب کسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک دوسرے کی پارٹیوں کے اوپر یا ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالے تو وہ مناسب نہیں ہے. عوام کے سامنے ہے جس وقت جس نے بھی کوئی NRO لیا ہے وہ میں اور بیرسٹر صاحب ذکر نہ بھی کرے تو عوام کو بہتر پتہ ہے, لہذا میں ان کی بات کو پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. کیوں اپنا آپ کیچڑ اچھال رہے ہیں, کیوں غلط باتیں کر رہے ہیں, کیوں آپ ان کا دل دکھا رہے ہیں عامر؟ دیکھیں میں نے تو میرا دل قطعی طور پہ نہیں دکھا, میں نے تو ایک سیاسی روایات کی بات کی ہے. مجھے اب ذرا بلوچ صاحب میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. میں نے تو ایک وہ اصولی بیانیہ جو میاں صاحب اور ہم نے طے کیا تھا وہ بیانیہ یہ تھا کہ اب ہم لوگ پولیٹیکل فورسز کو سٹرونگ کریں گے. ابھی بلوچ صاحب نے کہا کہ NRO کس نے کیا, بھی ہمارا NRO تو آپ کے افتخار چودھری نے چلنے نہیں دیا. فرض کر لیں ہم نے NRO کیا تھا اور ہمارا NRO تو یہ تھا کہ مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچائیں جاں دے آئیں, دل والوں کوچائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. ہم لوگ تو ہاں سر دینے کے لیے کوئی NRO لے کے آئے تھے اور وہ ہم نے سر دیا بھی, ہم کبھی گھبرائے نہیں ہیں. دیکھیے میں کوئی تنقید نہیں کر رہا, میں تو ایک بات کر رہا ہوں کہ جس طرح کیا پاکستان کے اندر کسی کنوکٹ کو آج تک باہر علاج کرانے کی سہولت ملی ہے, اس کا جواب نفی میں ہے. کیا پاکستان میں کسی کنوکٹ کو کبھی راہداری ضمانت ملی ہے؟ کیونکہ یہ قانون میں پہلی دفعہ ہو رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم اس پہ بھی تنقید نہیں کر رہے. ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ پاکستان کے عوام کو اگر اسی کپتان کے گورکھ دھندے میں پھنسائیں گے جس طرح اس نے کہا تھا کہ ایک فرد جو ہے, ایک شخص جو ہے وہ امید ہے اور وہ پاکستان بدلے گا, نیا پاکستان بنائے گا, کبھی ایک فرد نہیں ہوتا اور ان مشکل حالات میں تو ہو بھی نہیں سکتا. اب بلوچ صاحب ہر بات پہ اب ہمارے دوست غصہ کرتے ہیں. اب میاں صاحب کی تیمارداری کرنے ہم گئے تھے چیئرمین صاحب جیل کے اندر, کیا یہ ہمیں دوست نہیں بتاتے رہے کہ میاں صاحب بہت بیمار ہیں؟ کیا ہم نے 4 سال ان کی صحت کے اوپر کبھی تنقید کی ہے؟ کیا ہم نے میاں صاحب کی تصویروں کو فوٹو شاپ کر کے کبھی کچھ کیا ہے؟ دوسری جماعتیں کرتی رہی ہیں, ہم نے تو کبھی میاں صاحب کی صحت. اب یہ 4 سال ہمیں بتاتے رہے کہ میاں صاحب زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں, بڑی مشکل حالات میں ہیں, ہر وقت ڈاکٹر ان کے سر کے اوپر ہوتا ہے. آج ایک دم یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے تو پاکستان لگ پتا جائے گا. تو ہم پھر سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کے لیے
کہ آپ کیوں ایک بیمار شخص کو امید قرار دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، لیکن ایک 75 سال کا شخص کیا 65% نوجوانوں کی امیدوں کا مرکز بن سکتا ہے؟ نہ ایسے کریں گے. آئیے نہیں اتنی اس سے زیادہ، ایک منٹ، وہ بیماریاں تو دیکھیں آپ کی لیڈرشپ کو بھی رہی ہیں. آپ کے جس لیڈر کو بھی پکڑا جاتا رہا ہے وہ چھڑی پکڑ لی انہوں نے اور وہ جیل سے اسپتال پہنچ گئے. یہاں تک کہ ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ کتنی دیر اسپتال میں رہے اور جیل میں نہیں رہے. وہ بات نہ کریں، وہ تو پاکستان کی سیاست کا ایک المیہ ہے کہ جتنا لیڈر ہماری یہاں پہ جن کے بارے میں چلیں، آصف علی زرداری صاحب ابھی بھی میاں صاحب سے کوئی 6-7 سال چھوٹے ہیں. بالکل انہوں نے، کیونکہ انہوں نے 14 سال قید کاٹی ہے، کیونکہ انہوں نے ثابت قدمی سے مقابلہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی ڈیل نہیں کی، تو پھر وہ چھوٹی عمر میں بھی شاید ضعیف لگتے ہوں گے. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں، میں ڈیفینڈ نہیں، میں بھی جس چیز سے ہم دوسرے کو الزام دے رہے ہیں اس کے ہم خود نہیں، میں گلٹی یہ ہیں. نہیں الزام نہیں دے رہا، بالکل میں الزام نہیں دے رہا. ہم نے تو نئی قیادت سامنے لے آئے ہیں نا، ہماری قیادت تو اب ہے نا، نوجوان قیادت ہے. اب تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ حکومتی عہدوں کے امیدوار نہیں ہیں. ہم پی ایم ایل این سے بھی کہتے ہیں کہ آئیے نیا آغاز کریں نئی قیادتوں کے ساتھ. ہم جو مساق معیشت کی بات کرتے تھے اسے کہاں چھپا دیا؟ وہ مریم بی بی کو آگے کرتے ہیں، آپ لوگوں کو قبول نہیں ہے. نہیں، ہمیں کیوں قبول نہیں ہے؟ بٹ اینی وے لغاری صاحب کو شامل گفتگو کر ہمیں رہے میاں صاحب بھی لغاری صاحب میں آپ کو ایک بڑی، اگر عوام کی اکثریت کسی کو قبول کرے، لغاری صاحب میں بڑی دل کی آپ کو ایک فیلنگ بتا رہا ہوں، اور غلط ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، اللہ کرے کہ میری جو فیلنگ ہے وہ غلط ہو. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بڑا سخت ہو جائے گا اور اس میں راستے جو ہیں وہ اور طرف نہ نکل پڑیں، لوگ اور طرف نہ چل پڑیں. یہ مجھے الیکشن آسان نہیں نظر آ رہا جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں. جی اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اللہ کرے کہ آپ کا جو خیال ہے وہ غلط ثابت ہو، اللہ کرے کہ ہمیں جو خدشات ہیں وہ ایسے نہ ہوں. لیکن اس ملک پر بہت کچھ ہوتا رہا ہے. ہم نے کبھی سوچا تھا کہ 17 اکتوبر کو صبح 7 بجے ایئرپورٹ پر تھے سارے صحافی اور ہم لوگ ساتھ چلے تھے اور ہم ایک بڑا لمبا سفر کیا تھا 17 اکتوبر کو، اور 18 اکتوبر ہو چکی تھی. ٹوٹل 4 کلومیٹر سفر ہوا تھا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسٹار گیٹ سے آپ آئے، یہاں سے ٹوٹل اپنا ناتا خان برج اور ناتا خان برج سے کارساز کا جو فلائی اوور ہے اس کا ٹوٹل فاصلہ جو ہے بہت مشکل 4 کلومیٹر سے بھی کم ہے. اور 18 گھنٹے میں جب وہاں کافلا پہنچا ہے تو دھماکے ہوئے ہیں اور سینکڑوں زخمی اور شہید جو ہے پڑے ہوئے ہیں. او بے شمار تحد نظر ہم نے دیکھا ہے ان کو. اور جو جانثار کفن پوش تھے وہ سارے مارے گئے، سارے کفن پوش جانثار مارے گئے. ان نے کفن پہنے ہوئے تھے اور اسی کفن میں ہی وہ دفن ہوئے. آج بھی وہاں گڑی خدا بخش میں ان کی قبر ہے اور ان کی قبر پر تختے لگی ہوئی ہے. میں بھٹو ہوں. یہ ہو چکا. ہم سیاسی ورکر نہیں ہیں، ہم صحافی ہیں، لیکن تاریخ ہمارے سامنے ہے. ہم سب کچھ، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، خدا کرے کہ ایسا سوچنے والے کبھی خیال بھی نہ لائیں. اور اب ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کی بھی کوئی جان چلی جائے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کو، بی بی مریم نواز کو اور تمام سیاسی لیڈروں کو بڑی زندگی دے اور انہیں ملک کی خدمت کرنے کا حوصلہ دے. لیکن میرا پھر وہی گزارش ہے، آمین. وہی لکیر پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا. یار اب نہ جاتے نا، آپ واپس آ گئے تھے نا. آپ نے کلثوم نواز بی بی کو اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ کوما میں تھی اور آپ کو نہیں پہچان رہی تھی. ہم وہ ساری فوٹیج دیکھی ہوئی ہے ہماری. وہ بار بار آپ کو وہ ان کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں کر پا رہے ہیں. اس حالت میں تھے، انہیں چھوڑ کر آ گئے تھے اور وہ ہیرو بن کر آئے تھے. نہیں جانا چاہیے تھا یار، میں یہ کہتا ہوں نہیں جانا چاہیے تھا. آپ کی زندگی یہی ہے. اگر اس میں
تو آپ تاریخ میں اتنا امر ہوتے. اگر اس حالت میں اگر آپ کی بیماری میں مشکلات ہوتی تو بہت بڑی تاریخ بنتی اس ملک کی. لیکن آپ نے تاریخ کو نہیں بنایا. اب جو جس حالت میں آپ اس کو آپ NRO نہیں کہتے ہیں نا, ہم تو نہیں کہتے ہیں نا, یہ کیا چیز ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. کسی قانون کی ڈکشنری میں جو کچھ نہیں ہے وہ کچھ ہو رہا ہے نا, تو ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ہم نے ایک عمر گزاری ہے یار, ہم نے ایوب خان کا دور دیکھا, ہم نے یحییٰ خان کا دور دیکھا, ہم نے بھٹو صاحب کا دور دیکھا, ہم نے ضیاء الحق کا دور دیکھا, ہم نے قانون کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھی. مگر یہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ برسر بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, یہ بال اطلاع ہیں, ان سے پوچھیں نا قانون کون سے راستے آپ کو دیتا ہے, کون سے راستے. انہوں نے کیا اپنا, انہوں نے پوری زندگی وہ قانون ہی نہیں پڑھے جو آج پڑھا دیے گئے ہیں 6 منٹ میں. عامر حسن کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ قوانین بھی ہیں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں لغاری صاحب؟ لیکن بریک کے بعد آتے ہیں اس پہ. نذیر لغاری میرے ساتھ ہی ہیں, علی گور بلوچ اور عامر حسن بھی. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بیرسٹر عامر حسن, بریک میں جانے سے پہلے آپ سے میں نے سوال پوچھا تھا, آپ نے بار کیا ہے, یہ قوانین پڑھے تھے نا آپ نے کہ نہیں پڑھے تھے؟ دیکھیے پاکستان کے اندر تو سارے کام الٹ ہی ہوتے ہیں. ایک قانون ہے جو عدالتیں بناتی ہیں, اور پھر عدالتیں جس طرح کا قانون بنائے جا رہے ہیں آئے دن, وہ تو ایک آپ کو پریشانی میں مبتلا رکھتا ہے. قانون کے طالب علم بھی حیران ہوتے ہیں, بلکہ پریشان ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا, جو لغاری صاحب نے کہا بالکل بجا بات انہوں نے اشارہ کیا. میں نے پہلے بھی یہ بات اٹھائی تھی کہ آج تک کسی کنوکٹ کو پاکستان کی تاریخ میں جانے نہیں دیا گیا. اچھا, ہم نے اس پہ بھی اعتراض نہیں کیا, میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, لیڈر تھے, ان کا علاج ہونا چاہیے تھا. اچھا, اب آنے بھی اس طرح نہیں دیا گیا. چلے میاں صاحب تھوڑا قانون کا بھرم رکھ لیتے, آتے جیل چلے جاتے تھوڑے دن, پھر اپنا اپلائی کرتے, جو پروسیجر ہے اپنی کنوکشن کے خلاف اپیل کرتے اور ہائی کورٹ میں, وہ ان کی اس اپیل کو ایکسیپٹ کرتے, ان کی کنوکشن کو سیٹ اسائڈ کرتے, اور اس کے بعد بات بن جاتی. ایک ہم کم از کم قانون کا تھوڑا سا تو کوئی احترام, کوئی عزت, کوئی وقار رکھتے. لیکن اگر قانون موم کی ناک بنے گی, اور موم کی ناک اس لیے بنے گی کہ آج اسے ہم نے لانا ہے تو اس کے لیے بنے گی. خیر, میاں صاحب اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو انہیں سہولت ہی ملی ہے جب وہ باہر گئے ہیں. اس وقت بھی قانون ان کے لیے ریلیف میاں صاحب کو ہی حاصل ہوا ہے کہ وہ ملک سے باہر گئے ہیں. آج بھی میاں صاحب کو ملا ہے. کیا یہ قانون کا اطلاع کسی اور پہ ہو سکتا ہے؟ بلوچ صاحب بتا دیں, کیا اس طرح قانون کا اطلاع کسی پہ ہوتا ہے, ہوا ہے یا ہوگا؟ یہ کبھی نظیر. اچھا, ہمارے جو فیصلے پریسیڈنٹ نہیں نہ بنتے مبشر صاحب, وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو 109 کے تحت پھانسی ہو جاتی ہے, جو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا. اس لیے اسے جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں, اور وہ پریسیڈنٹ نہیں بنتا قانون میں. اور ان کا پریسیڈنٹ اس لیے نہیں بنتا کہ یہ بن ہی نہیں سکتا. یہ قانون کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے کہ آپ ایک کنوکٹ کو اس قسم کی سہولتیں دے دیں. لیکن اس کے باوجود پھر ہم ایک آگے بڑھ کے کہتے ہیں, نذیر لغاری صاحب تو ایک تاریخ ہیں, وہ جب بھی بات کرتے ہیں ہم بھی جذباتی ہوتے ہیں, وہ دیکھے ہیں. لیکن ہم خدا کی قسم کبھی بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کسی کو بھٹو صاحب کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے, کسی کو محترمہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے. ہمیں پتا ہے, ہم انہی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں جب یہ خود کہتے ہیں. اچھا بات صاحب, مجھے ایک منٹ رہ گیا, بلوچ صاحب کو میں 1 منٹ دینا چاہتا ہوں. اب ٹھیک ہے, بلوچ صاحب کے اوپر میں 1 منٹ دینا چاہتا ہوں. بلوچ صاحب چھوڑ دیں ان لوگوں کو. دکھ تو مجھے آج اس بات کا ہو رہا ہے اس فیصلے کے بعد کہ وہ مونوسلائی جس نے برداشت کیا خوشی سے کہ اس کا باپ جیل میں گلے سڑے جو مرضی ہو, لیکن وہ لوٹا ہوا پیسہ لے کے واپس نہیں آئے گا, اس نے بھی آج تانے مار دیے لاڈلے کے. یار علی گور صاحب, یہ تو حد نہیں ہو گئی ویسے؟ دیکھیں مبشر صاحب, ان تمام لوگوں کو جو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, الیکشن کا ماحول ہے, ہمارے الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہیں, ہم نے ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے اور چورن بیچنا ہے. لہذا اس سلسلے میں جو ہماری تکالیف ہیں وہ ہمارے الفاظوں کی صورت میں سامنے آ جاتی ہیں.
اگر یہ کچا چٹا کھول لیں کہ کس نے این آر او لیا، کس نے کیا کیا، کس نے کہاں سے ریلیف لیا ہے، یہ تو پھر ایک الگ پروگرام رکھ لے، اس میں ساری باتیں کھول کے رکھ دیں گے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں وہ تھوڑا سا تعظیم کا دائرہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو کسی قانون اور آئین کے تحت سزائیں نہیں سنائی گئی تھی، لیکن مختصر یہ ہے کہ انہوں نے ہر بار قانون اور آئین کے آگے سرنڈر کیا آ کر. قانون اگر ان کو اجازت دے رہا ہے تو ان کو مونا وہ تو سلائی ان کا کا کیس مجھے بری بتا تو نہیں دیں کر دیا. یار، آپ سے تو وہ نہیں قابو آ رہا. عدالت تک جانا، مونا سلائی کو جو بھی کہنا ہے وہ پاکستان میں آ کر کہے، جو بھی مونا سلائی نے بات کرنی ہے. وہ ظاہر ہے کیوں لوٹا ہوا باہر پیسہ اس بیٹھا کا ہوا باہر ہے تو وہ آپ اور کا ادھر پاکستان کیوں آئے گا؟ ادھر تو وہ یہی بات ہے نا، یہی بات ہے. ادھر بیٹھ کر تو پھر جو منہ میں آئے وہ کہتے رہے. ادھر والد صاحب کے جو قصے ہیں وہ زبانیں ددے عام ہیں. جس طرح سے ان کو جہاز میں فرار کروایا گیا، وہ جس طرح سے فرا گوگی صاحبہ آج تک واپس نہیں، لگتا ہے مونس اور فرا گوگی بھی اکٹھے ہی واپس آئیں گے. تو بہرحال ہم توقع کرتے ہیں کہ مونس صاحب دلیر بنے، نوجوان آئے نہ آدمی آئے ہیں، صاحب والد تو ہو بوڑھا سکتے ہیں. میدان میں آ علی کر گور بات بلوچ کریں. آپ کا، بیرسر عامر حسن عبد لگائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میدان گرم ہو چکا ہے اور سیاست اب جو ہے اس میں حدت آنا شروع ہو گئی ہے. اور کل سے آپ دیکھیں گے، رادہ پرسوں سے، کہ ٹاک شوز جو ہیں یہ سڈنلی بڑے آرگیومنٹیٹیو ہو جائیں گے. آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا ان میں. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.